جو لوگ میلاد کے قائل نہیں ہیں وہ جگہ جگہ بلڈ ڈونیٹ کے کیمپ لگاتے ہیں. ایک یہاں پہ اودھ چوک پہ بھی لگاتے, ادھر موہن پورے میں بھی لگاتے, اور ہزاروں کی تعداد میں اہل سنت جا کے اپنا بلڈ دیتے. تو اس کے تعلق سے کیا فرمائیں؟ خیر ان کا سوال نہیں سمجھ میں آیا جن لوگوں کے میں دہرا دیتا ہوں. آواز بڑھائیے. کہ کچھ لوگ جو ہے وہ میلاد کے قائل نہیں ہیں, مطلب میلاد تو نہیں مناتے, وہ نہ جلوس میں شرکت کرتے ہیں نہ کوئی محفلیں منعقد کرتے ہیں. البتہ ضرور کرتے ہیں کہ بلڈ کیمپ جگہ جگہ بلڈ بینک کے نام پہ لگاتے ہیں, اور اس میں زیادہ تر سنی لوگ بیچارے جا کے خون دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ بہت بڑا ثواب کا کام کرتے ہیں. تو اگر مزاحن میں ایک جملہ کہوں تو یہ قوم کی وہ جونگیں ہے, جونگ بولتے ہیں نا جو الی ہوتی ہے جو خون چوستی ہے, یہ جونگ ہے جو قوم کا خون چوس رہی ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ ہمارے علماء کے نزدیک بلا عذر شرعی خون دینا جائز نہیں ہے, اور خون کا جو معاملہ ہے وہ قرآن عظیم سے اس کا حرام ہونا ثابت ہے. قرآن نے جو ہے خون کو دینے سے منع کیا ہے, خون کو حرام فرمایا, نجس قرار دیا ہے. تو قرآن کی آیت کی بنیاد پر علماء یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ کسی کو خون دینا درست نہیں ہے, جائز نہیں ہے, مگر جب بہت زیادہ شدید ضرورت ہو جائے. ضرورت یہ ہے کہ بس اب جان پہ بن آئی اور ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہو کہ بھائی خون کے بغیر اب مریض بچ نہیں سکتا, خون دینا ضروری ہی ہے, تو اس وقت عذر شرعی کی بنیاد پر رخصت ہے. رخصت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گناہ سمجھ کر ہی وہ عمل کیا جائے, اس پہ ثواب اور اجر نہیں ہے. تو اول تو وہ جائز نہیں ہے. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ خون لیتے ہیں بوتلوں میں اور بلڈ بینکوں کو یہ دے دیتے ہیں, اور مسلمانوں کا خون لیتے ہیں, اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ مسلمانوں کو ملے گا. تو یاد رکھیے ضروری نہیں ہے کہ مسلمانوں کو ملے, جب بینک میں جمع ہو گیا تو پھر وہ جس کو بھی ضرورت پڑے کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے. تو یہ طریقہ تو بالکل جائز نہیں ہے, حرام ہے. اب جائز کی ایک صورت بن سکتی ہے, یہ میرا اپنا خیال ہے کہ جائز کی ایک صورت ہے. جائز اس طرح سے کہ آپ بلڈ بینک کے جو ہے نا یہ خون نہ لے پہلے. اس کی مثال یہ سمجھے, پہلے مثال سمجھیں گے تو بات سمجھ میں آئیں گی. شریعت رخصت تب دیتی ہے کہ جب ضرورت ہو, ضرورت سے پہلے اس چیز کی اجازت شریعت نہیں دیتی. مثال کے طور پہ سور کھانا حرام ہے, اس کا بال بھی نجیس ہے, اس کا گوشت, ہر چیز اس کی نجیس ہے. لیکن جب انسان مر رہا ہو, فاقے کی نوبت اتنی آ گئی کہ مرنے کی کگار پہ پہنچ گیا, تو شریعت کہتی ہے کہ اتنی مقدار میں سور کا گوشت کھا سکتا ہے کہ جتنے میں اس کی جان بچ جائے. اس میں بھی پھر یہ تاکید کی گئی کہ صرف اتنا ہی کھائے جتنے میں اس کی جان بچ جائے. یہ نہیں کہ اب چلو یار سور کھانے کا موقع آ گیا تو تھوڑا کباب بھی ٹرائی کر لیتے ہیں, کلیجی بھی ٹرائی مار لیتے ہیں, کیسی لگتی ہے اس کی کلیجی. اس کی اجازت اتنی ہی مقدار میں جتنے میں آپ کی جان بچ جائے, تھوڑی سی آپ میں اتنی قوت پیدا ہو جائے کہ آپ چل کر پھر کر حلال رزق کی تلاش کر سکے. اب فاقہ ہوں گا جب وہ نوبت آئیں گی کہ آپ مرنے کی کگار پر رہے تو سور کھائیں گے, یا ایسا ہوگا کہ آپ پہلے سے ہی سور کاٹ کے فریج میں رکھ لیں گے, جب نوبت آئیں گی تب کھائیں گے. تو آپ اسٹاک کر کے پہلے سے رکھ سکتے ہیں کیا؟ بولیے, عقل میں آتی ہے نا یہ بات کہ آپ ارے یار چلو ایسا کرو, سفر پہ نکلے ہیں, مان لیجئے پرانے دور کی اگر تصور کرے کہ آپ ریگستان کا سفر کر رہے ہیں, تو آپ نے کہا یار ہو سکتا ہے اب یہ جو اپنے ساتھ میں کچھ حلال چیزیں رکھی ہے ختم ہو جائیں گی, تو ایسا کرو سور کا بھی گوشت تھوڑا ایڈوانس میں رکھ لو, جب ضرورت پڑیں گی تب ہم وہاں پر کھائیں گے. تو اس کی اجازت شریعت نہیں دے گی. ضرورت سے پہلے وہ چیز کو آپ اسٹاک کر کے نہیں رکھ سکتے. تو خون دینا جائز نہیں ہے, اور جب جائز نہیں ہے تو اس کو اسٹاک نہیں کیا جا سکتا. جب ضرورت پڑے گی تو شریعت کہتی ہے کہ اب رخصت ہے, تب وہ خون آپ دے سکتے ہیں اس وقت. اب ضرورت پڑی نہیں اور آپ اسٹاک پہ اسٹاک بوٹلوں پہ بوٹلیں بھر بھر کے آپ بینک بنا لیا, پورا بینک میں ریزرو کر کے رکھ لیا, تو اس کی اجازت نہیں ہے. اب اس کا جائز طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ خون لینے کی بجائے صرف آپ جو ہے وہ خون کا ٹیسٹ کر لیں, بلڈ گروپ معلوم کر لیں, بلڈ گروپ کے ساتھ آپ ہر شخص کا نام, پتہ, موبائل نمبر, اس کا بلڈ گروپ لکھ لیں. اس طرح کا ایک رجسٹر مینٹین کر لیں. مثال کے طور پہ او پازیٹیو والوں کا ایک کالم بنا لے, ایک رجسٹر بنا لے, بھائی او پازیٹیو میں سب کا ٹیسٹ کروا لیا, 100 200 1000 لوگوں نے ٹیسٹ کروایا, او پازیٹیو والوں کا ایک رجسٹر بن گیا. اس میں بھائی فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب یہاں رہتے ہیں, یہ پتہ ہے, یہ ایڈریس ہے, اور یہ ان کا بلڈ گروپ او پازیٹیو ہے, یہ ان کا بی پازیٹیو ہے, ان کا اے پازیٹیو ہے, سب کا اس طرح بنا لیا. اب جب ضرورت پڑی ہماری اپنے قوم میں کسی کو ضرورت پڑی تو پھر آپ ان میں سے جتنے لوگوں کا بھائی او پازیٹیو کی ضرورت پڑی, کانٹیکٹ کریں ان سے فون پہ, بھائی 2 بوٹل کی ضرورت پڑ رہی ہے, آپ میں سے کوئی دینا چاہتا ہے کیا؟
تو اب وہ دیں گا تو رخصت کے تحت وہاں پر اس کی اجازت مل جائے گی، پہلے سے اسٹاک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن چونکہ جماعت اسلامی والوں کا معاملہ ایسا ہے، یہ بیچارے قوم کا عقیدے میں بھی خون چوسنے پہ آمادہ رہتے ہیں اور جسمانی طور پر بھی خون چوسنے پہ آمادہ رہتے ہیں۔ اول تو ان منوسوں کو خون ویسے ہی دینا نہیں چاہیے کہ ان کا عقیدہ ہی خراب ہے۔ ان کے جو بانی صاحب ہیں جنہوں نے جماعت اسلامی بنائی، ابو اعلیٰ مودودی نے، اس کے عقیدے اگر آپ پڑھو گے تو آپ کا دماغ خراب ہو جائے گا۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے رسائل و مسائل، اور یہ جتنے میں حوالے کوڈ کرتا ہوں، میں پی ڈی ایف کتابوں کے حوالے کوڈ نہیں کرتا، میرے پاس ہارڈ کاپی ہوتی ہے، تبھی میں رکھتا ہوں، تب بات کرتا ہوں۔ رسائل و مسائل میں مولوی مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ کانا دجال کے بارے میں جو رسول اللہ نے پیشن گوئی کی، 1350 سال کا عرصہ گزر گیا، اب تک دجال نہیں آیا، تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضور نے جو دجال کے بارے میں کہا تھا وہ غلط کہا تھا۔ اب بتائیے جو نبی کی بات کو غلط مانے وہ کیسا مسلمان ہے؟ انہوں نے کتاب لکھی جس کا نام ہے رسالہ دینیات، اس میں لکھتے ہیں کہ ہم کو اب ضرورت ہے کہ ہم ایک نیا نبی تلاش کریں۔ ارے بھائی صاحب، نبی تلاش کیوں کرے؟ کیا رسول اللہ آخری نبی نہیں ہے؟ 40 وہاں ہیں، ڈھونڈا وہاں جاتا ہے کہ جہاں وہ چیز نہ ہو۔ اب یہ بریانی کی پلیٹ میرے پاس موجود ہے اور کوئی مجھ سے کہے فاروق صاحب اس پلیٹ کو چھوڑیے، بریانی تلاش کیجئے، پاگل ہو گئے، بریانی موجود ہے، تلاش کرنے نکلوں کیوں بھائی؟ میں یہی تو موجود ہے، اسی کو کھاؤں گا میں۔ تو تلاش تب کیا جاتا ہے کہ وہ چیز موجود، ہمارے نبی موجود ہے اور آخری نبی ہے۔ حضور نے فرما دیا کہ اب میرے بعد لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گا۔ قرآن نے اعلان کر دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کے رسول ہے اور پیغمبر میں سب سے آخر ہے۔ اب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لیکن مودودی صاحب کہتے ہیں کہ تم نیا نبی تلاش کرو، اور اس تلاش میں تمہیں بڑی ہوشیاری سے کام لینا چاہیے۔ اگر تم نے کسی غلط شخص کو نبی مان لیا تو وہ تمہیں گمراہی کے راستے پر لگا دیں گا، مگر جب خوب جانچ پڑتال کے بعد تمہیں نئے اور سچے نبی کا پتہ چل جائے تو اس پر آپ کو ایمان لانا چاہیے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ اب یہ عقیدہ بتائیے اسلامی عقیدہ ہے؟ ہمارے علماء اور ہم چیخ چیخ کے تھک گئے کہ بھیا جن کا عقیدہ خراب ان کا عمل صحیح نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کوئی کتنا ہی اچھا کر لے، پہلے عقیدہ ہے بعد میں عمل ہے۔ تو اب یہ کیا، یہ عمل پہ زور دیتے ہیں اور ہمارے نوجوان کام متاثر ہو جاتے ہیں، اور یار کتنا بڑھیا کام کر رہے یار، بلڈ لے رہے بھائی۔ ارے بلڈ ابھی ضرورت ہی نہیں ہے، خواہ مخواہ لے کیوں رہے بھائی؟ جائز ہے کہ پہلے یہ تو بتا دو۔ قرآن میں موجود ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے حرام کیا تم پہ مردار جو خود اپنی موت مر جائے، جس کو ذبح نہ کیا گیا ہو۔ پھر اس کے بعد فرماتا ہے والدم، خون، بہتا ہوا خون۔ یہ قرآن سے ثابت ہے بھائی کہ خون کو اللہ کہہ رہا ہے بہتا ہوا خون۔ اب جو آپ دیتے ہو وہ بہتا ہے کہ رکا رہتا ہے؟ بہتا ہوا خون۔ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت۔ وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور وہ جانور جس کے ذبح پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے۔ یہ قرآن عظیم میں موجود ہے بھائی۔ تو جس کا قرآن میں حکم نہیں اور تم اس کے کیمپ لگا رہے ہو، تو ان میں اگر جرت ہو تو ہم سے بات کرے اس بارے میں کہ بھائی پہلے یہ تو ثابت کر دو کہ خون دینا اسلام میں جائز ہے کیا۔ اب یہ علماء نے عذر کی بنیاد پہ، اس کو عذر کہتے ہیں، عذر تب جیسے سور کو قرآن نے حرام قرار دیا، مگر وہ رخصت کب ہو جاتی ہے، اجازت کب مل جاتی ہے؟ جب آدمی مر رہا ہو، اور نہیں بھی مر رہا ہے تو آپ سور کھانے بیٹھ جاؤں گے کیا؟ تو اسی طرح خون کب دیا جائے گا؟ جب آدمی کو اتنی شدید ضرورت ہو کہ خون کے بغیر اس کا بچنا ممکن، کہ پہلے سے اسٹاک کر کے رکھ لیں گے آپ، کہ سور بھی پہلے سے اسٹاک کر لیں گے، نہیں کر سکتے نا آپ۔ تو اس کا طریقہ وہی ہے جو میں نے طریقہ آپ کو بتایا کہ آپ خون ڈونیٹ کے کیمپ نہ لے، اور یہ لیتے ہیں تو ان کے کیمپوں میں جا کے خون دے بھی مت۔ اول تو ان کے عقیدے صحیح نہیں ہے، اور جو کام کر رہے ہیں وہ بھی غلط کر رہے ہیں، یہ لوگ کام بھی صحیح نہیں کر رہے ہیں قرآن و حدیث کے مطابق۔ تو بہتر وہی ہے کہ آپ فہرست بنائیں جیسا کہ میں نے عرض کیا، اور اس کے بعد جب ضرورت پڑے تو بھائی کون سے صاحب ہیں خون دے سکتے ہیں، کیا ہے بات کریں۔ تو جب کہ آپ کے پاس 1000-1200 کے نام رہیں گے ایسے، تو اس میں 1-2 لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے خون کی، اتنا تو نہیں لگتا کہ بالٹی بھر خون چاہیے بھائی، ایک باٹل 2 باٹل لگتی ہے۔ تو بہرحال اس سے پرہیز کریں، واللہ عالم ثم رسول عالم۔